نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 166 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی یہود کے اسی اعتراض کا جواب ہے کہ وہ قرآن کو منزل من اللہ نہیں تصور کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اگر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر بنی بنائی کتاب آئی تھی ویسے ہی اللہ کریم اس نبی بارے بھی بھیج دیتے، تو وہ اس کو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکاری تھے۔ تو رب کریم نے اس بات کو اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آپ کی بات پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ آپ کی اس کتاب کی حقانیت پر گواہی دیں یا نہ دیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اے میرے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس سے اپنے علم سے نازل فرمایا، کسی اور طرف سے نہیں آیا۔ تو اللہ کریم نے گواہی دے دی اس بات کی کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، بھیجنے والا میں ہوں، اور میں خود گواہی دیتا ہوں کہ یہ میں نے ہی اپنے علم سے آپ پر نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے بھی، یعنی کہ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول پر دو گواہیاں جو ہے ثبت کر دیں، ایک اپنی ذات کی اور ایک فرشتوں کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی گواہی بھی میں ڈالتا ہوں لیکن اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے، میری شہادت ہی کافی ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا ان کو اس بات کا کہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں آئی۔ تو رب کریم نے یہ بتایا اپنے حبیب کو کہ یہ تو چھوٹے لوگ، خسیس قسم سے لوگ ہیں، یہ انسان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا، فرشتے جو ہیں بحیثیت یعنی کہ تخلیق کے لحاظ سے انسان سے افضل ہیں۔ تخلیق کے لحاظ سے انسان کو اللہ کریم نے مٹی سے بنایا ہے نا، اور مٹی کم تر ہے، مٹی کم تر ہے، اور فرشتوں کو اللہ کریم نے نور سے بنایا ہے، اور نور جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو تخلیق کے لحاظ سے، ایک لحاظ سے فرشتے انسان سے افضل ہیں اس معاملے میں۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی تخلیق میں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں شامل جو نجس ہو۔ انسان کی پیدائش ہی جس نطفے سے ہوتی ہے وہ پلید ہوتا ہے جی۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں
کہ یہ جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ایک تو بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ، ویسے تو اللہ نے فضیلت دی اپنا خلیفہ ہونے کی وجہ سے، انسان کو فرشتوں پر بھی فوقیت دی، فرشتوں نے سجدہ کیا نا انسان کو، لیکن وہ کس سبب سے؟ انسان ہونے کے ناطے سے نہیں، یا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ انسان ہونے کے ناطے سے نہیں کیا تھا، یا آدم ہونے کے ناطے سے نہیں کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ اللہ کا نائب ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ انی جعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اس کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ تو خلافت کی وجہ سے جب اللہ کریم نے اپنا نائب مقرر کیا تو پھر انسان کو فرشتوں پر فضیلت اس خلافت کی وجہ سے مل گئی۔ تو میں تخلیق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو اجزائے ترکیبی انسان کے ہیں اور جو اجزائے ترکیبی فرشتے کے ہیں، اس لحاظ سے فرشتہ جو ہے وہ افضل ہے، اور پھر وہ گناہوں سے پاک ہے۔ جی، وہ ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا عنصر شامل ہی نہیں ان کے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرتے یا ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں۔ آسمان پر ملائکہ جو ہیں، کائنات ارض و سما میں جتنے بھی ملائکہ ہیں، سارے کے سارے فرشتے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جو کتاب اے میرے حبیب تم پر ہم نے نازل کی وہ حق ہے، وہ ہم نے ہی نازل کی، ان کے کہنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اور پھر بے شک جنہوں نے کفر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ یہاں جو کفر کا معنی اللہ نے بیان کیا نا، اوپر چونکہ ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہو رہا ہے، آپ پر نازل کی ہوئی کتاب کا ہو رہا ہے، تو یہاں جب اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، نہ مانا، کس کو نہ مانا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا، آپ کو نبی نہ مانا، آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن کو نہ مانا، اور پھر اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کی راہ سے روکا، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے بہت دور گمراہی کی راہ پر جا بیٹھ گئے، بہت دور جا بیٹھ گئے، کہ حق سے بہت دور جا بیٹھ گئے کا مطلب یہ ہے کہ اب کبھی بھی حق کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اور بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو بھی نہ مانا، اللہ کے کہنے کو بھی نہ مانا، کفر کیا، اوپر بھی اللہ نے فرمایا جو کفر کیا، یہاں اللہ نے ساتھ ملایا ظالموں، اور پھر ظلم کیا، پھر اللہ کی بات کو نہ مانا تو کفر کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ مانا تو ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کئی قوموں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، کتنی نافرمانیاں کی، قدم قدم پر نافرمانیاں کی، اللہ معاف کرتا رہا، پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر معاف کر دیتا تھا، پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر معاف کر دیتا تھا۔ تو یہاں پر آ کر معاملہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے الٹ ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میری بات نہ مان کر تو تم نے کفر کیا تھا نا، کفر کیا تھا، لیکن وَظَلَمُوا، میرے محبوب کی شان کی تکذیب تم نے کی تو تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تم نے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب اللہ کریم ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ ان کو بخش دے۔ ان کو یہ فرق ذرا جان لیجئے گا، کفر بذات خود بہت بڑا ظلم ہے، کفر بذات خود بہت بڑا ظلم ہے،
لیکن کفر کی توبہ ہے، کفر کی توبہ ہے، آپ کفر کو چھوڑ دیں ایمان لے آئیں تو کفر کی توبہ ہو جاتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی توبہ قبول ہی نہیں کی جاتی۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چیلنج کیا، آپ کی ذات کو چیلنج کیا، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے فضائل کے، آپ کے مناقب کو ماننے سے انکار کیا، آپ کی فضیلت کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا اس نے ظلم کیا۔ اور اس ظلم میں اللہ کہتا ہے لم یکن اللہ یغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ اب کس سبب سے؟ کفر کے سبب سے نہ، ظلم کے سبب سے۔ اس ظلم کے سبب سے جو انہوں نے اپنی جانوں پر کیا، کیا میرے محبوب تم کو ہی جھٹلا دیا؟ اتنے مشاہدات کرنے کے باوجود، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ اور پھر فقط یہیں پر اللہ کریم نے بات ختم نہیں کی، وَلَا لِيَخْدِيَهُمُ الطَّرِيقَ، اور پھر انہیں کوئی رستہ نہیں دکھائے گا۔ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی رستہ نہیں دکھائے گا، کوئی راہ نہیں ان کو ملے گی، کوئی راہ۔ یہاں پر اللہ نے آخرت کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے آخرت کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے جو آگے آیت ہے نا، وہ بتا رہی ہے کہ کس رستے کی بات کی جا رہی ہے۔ الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے رستے کے۔ اس لیے میں نے آخرت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ان کو رستہ میں نہیں دکھاؤں گا سوائے جہنم کے، تو جہنم کا رستہ تو آخرت میں ہی آئے گا نا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی رستہ دکھا دے، اندھا کر دے گا ان کو۔ سوائے جہنم کے رستے کے کوئی رستہ ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ کس جہنم میں؟ خالدین فیہا ابدا، اس جہنم کا رستہ ان کو دکھاؤں گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ یہ کام اللہ پر کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیم حکیما۔ اب اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نا، یہ میرا رسول جو آیا ہے تمہارے پاس، جان لو یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ فآمنوا خیر لکم، سو تم ان پر ایمان لے آؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم ان پر فآمنوا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، آمنو ایمان لے آؤ ان پر، خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، ہاں اگر تمہیں بات سمجھ نہ آئے اور تم یہ سمجھو کہ نہیں یہ رستہ بہتر نہیں ہے، تو جان لو اگر تم نے تکفیر کی، انکار کر دیا، نہ مانا، فَإِنَّا، پھر یاد رکھو کہ اللہ بے شک للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور تمہارے ماننے سے، نہ ماننے سے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرق پڑنے والا ہے اور نہ رب کریم کو کچھ فرق پڑنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تم اس کو خدا کہو، الہ مانو، اللہ قبول کرو یا نہ کرو، اس کی ذات کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، میرے محبوب کی بات مان لو، میرے محبوب کی بات پر یقین کر لو،
وہ فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ جہنم میں بھیجنا میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب تمہاری بہتری کے لیے تمہیں میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ جو میرا محبوب کہتا ہے اس بات پر یقین کر لو، ان کی رسالت کا انکار نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اس کے علم میں ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ حکمت کیا؟ اور یہ علم یہ کہ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو جانتا ہے۔ قیامت کے روز کافر کو مومن کے ساتھ نہیں ملائے گا، مومن کو کافر کے ساتھ نہیں ملائے گا، نیک کو بد کے ساتھ نہیں ملائے گا، بد کو نیک کے ساتھ نہیں ملائے گا، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا علیمن، وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکیمن، حکمت بھی رکھتا ہے۔ دونوں ہی صفتیں رب کریم نے یہاں پر بیان فرمائی۔ یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔